اسد صاحب، اب جو اے پی سی وفاقی حکومت بلا رہی ہے وہ محرم کے بعد، عاشورہ کے بعد یقینی طور پہ وہ بلائے گی، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک اناؤنسمنٹ کے پی کے گورنمنٹ نے اے پی سی کی تھی، اس کا کیا بنا ہے؟ میرے خیال میں وہ اے پی سی تو ابھی چونکہ وفاق نے اے پی سی بلایا ہے تو شاید وہ میری تو بات نہیں ہوئی ہے، لیکن صوبائی حکومت سوچ رہی ہے جو دوسرے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ وفاق کی حکومت نے کیا ہے تو ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم کریں کہ نہ کریں۔ تو میرے خیال میں سے پہلے میں نے بھی ابھی تجویز یہ ہوگی کہ چلو پہلے وفاقی حکومت کریں اور وفاقی حکومت جو ہے نا دیکھے کہ اس کی خد و خال کیا ہے، مطلب اس کی QRs کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنی صوبائی حکومت کو پروپوز کریں گے کہ وہ پی سی بلائے اور کیسے بلائے اور کس ایجنڈے پہ بلائے۔ اچھا اسد قیصر صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ 2022 میں آپ کی حکومت نے ریوائز کیا اور اس کو آگے بڑھانا تھا، خیر آپ کی حکومت چلی گئی۔ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عزم استحکام بیسیکلی ایک ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے دن سے آپ کی پارٹی نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اور اب جب کہ اے پی سی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جا کے تعاون کریں گے، بلکہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی بات سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو بنیادی اعتراض آپ کو کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ آج تک آپ کو پتہ ہے کہ طریق انصاف کا تو ہمیشہ عمران خان جب بھی بولتا تھا وہ آپریشن کے خلاف ہی بولتا تھا، اور ہمارا ہمیشہ جو اوپینین رہی ہے یا جو ہمارا اس کے اوپر موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طور پر آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے اور نہ آپریشن کو ہم چاہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا تقریباً 9 کے تو بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، اور اس آپریشن کی ابھی نتائج کیا ہے، یعنی اس آپریشن کی ابھی ضرورت کیوں آ رہی ہے؟ اگر یہ پہلے جو آپریشن کامیاب ہوتی تو آج اس آپریشن کی ضرورت نہ ہوتی۔ اب اس کو تھوڑا دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا ایک آپریشن شروع کرتے ہیں، پھر جو ہے پوری آبادیوں کو نکالتے ہیں، پھر جو ہے نا اس سے ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ نہیں سوری، قطع کلام معاف، وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ ایک ویژن ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں نہ تو ڈسپلیسمنٹ ہوگی آبادی کی، نہ ہی اس طرح سے کوئی کام ہوگا جس طرح ضرب عزم میں تھا یا اس سے پہلے جو آپریشن ہوتے رہے ہیں۔ تو وہ آپریشن کا لفظ تو اب حکومت نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خود خال معلوم ہو۔ دیکھو ہم اس ملک کے پاکستانی ہیں، ہم اس ملک کے آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہمارا مین مطالبہ ہے کہ ملک میں امن ہو، امن کے لیے جو اقدامات ہوں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو بتایا جائے، مطلب چاہیے اچھا ہوا کہ یہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں لے کے آتے، پارلیمنٹ میں جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا اس وقت یہ ان کی کیا خد و خال ہے یا ان کی کیا جو ہے نا QRs ہیں، تو اس پہ پھر بات ہوتی، کیونکہ اس وقت ہم اس لیے اس پہ کنکریٹ بات نہیں کرتے کہ ہم اسد صاحب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو 5 اگست 2021 کو آپ کی کابینہ نے، اس وقت کی ایپکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کیا تھا، اس کے جو 14 نکات تھے یہ وہی خد و خال ہیں اور اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کو تو ہم اس وقت تک کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو صحیح معنی میں ٹرو سینس میں جو اس کی ریکمنڈیشن ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ عمل کریں۔ اس کے اوپر تو بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے، اس میں تو صرف آپریشن ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں تو آپ نے لوگوں کی محرومیاں ختم کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے لیے جو ہے نا روزگار کے وسائل جو نا دینے ہیں، آپ نے وہاں جو ہے نا متبادل اس کے لیے کوئی اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکے۔ تو اس کی تو پورا جو ہم تو نیشنل ایکشن پلان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا مانوان اس پہ عمل ہونا چاہیے، صرف ایک چھوٹی سی نقطے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی یہ ایک کہ آج کیس سامنے آیا ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس آیا، ایک جج صاحب کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ آپ کے بعض رہنما رؤوف حسن اور اس طرح کے لوگ
بعض ججز کے بارے میں بڑی سخت قسم کے ریمارکس دیتے رہے ہیں، تو اب اس وقت آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بعض ججز کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ ان پر تنقید ہونی چاہیے اور آپ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو تو ہر صورت میں آزاد ہونا چاہیے، اور عدلیہ جو ہے نا وہ جو تنازعات سے اس سے باہر نکل کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مطلب عدالت انصاف تو تب ہوتا ہے جب وہ دکھائی دے کے انصاف ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، مطلب جب ہمیں اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب عدلیہ ایک دباؤ کے تحت کچھ کام کرتی ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کی جو ہے نا جو اسلام آباد چیف ججز کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، تو اس طرح ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہم تو اپنے ججز کے ساتھ ہے کہ وہ جو نیچرلی قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی صورت میں یہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو۔ عدالت میرٹ کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ اپنے ڈیسیجن دے، تب یہ ملک آگے بڑھ سکے گا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عدالت آزاد ہونی چاہیے، ان کے فیصلے آزاد ہونے چاہیے، کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کسی طور پر اس کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، جو انصاف ہو تبھی جو ہے ملک آگے بڑھے گا۔ نہیں اصل صاحب، جب آپ کے لیڈر پریس کانفرنس کریں گے، کسی جج کو نشانہ بنائیں گے، تو وہ بھی تو پریشر ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی اگر دوسرا ادارہ یا حکومت کوئی پریشرائز کرے تو وہ غلط ہے، لیکن اگر آپ خود یا سیاسی جماعتیں پریشرائز عدلیہ کو کریں، ان کے فیصلوں پر بلا وجہ تنقید کریں، تو وہ درست ہے؟ جب اس کے دیکھو فیصلوں پہ تنقید کرنا ہمارا حق بھی ہے اور قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ جب آپ ہمیں الیکشن سے جو ہے نا اس پروسیس سے نکالتے ہیں، ہم سے ہمارا نشان چھین لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو پارٹی کو ختم کر دیا۔ یعنی آج میں سوات گیا ہوتا تو ایک اس کو جو ہے نا وہ مختلف کینڈیڈیٹس نے تو اچھا اس کو وہ دیا تھا، وہ مرچی اس کو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، مرچ، گرین چلی، ریڈ چلی انگریزی میں، ریڈ چلی، اچھا ریڈ چلی کا نشان دیا، دوسرے کو بکری کا نشان دیا ہوتا، دوسرے کو ڈور کا نشان دیا ہوا تھا۔ اچھا اسد صاحب ٹھیک ہے، یہ ایک فیصلے کی بنیاد پہ ہوا نا۔ اگر اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو ہمیں تو یہ حق تو ہے کم از کم ظلم ہو اور ہم اس فیصلے کو پر تنقید کریں۔ نہیں، فیصلے پر تنقید کریں، لیکن ججز پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ نام لے کے آپ کے لیڈر، بعض لیڈر جو ہیں، میں نے رؤوف حسن صاحب کی مثال دی کہ نام لے کے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ویسے آپ بھی انصاف کریں نا، جی کیا آپ کو نظر نہیں ہوتا کہ کون کدھر فیصلہ کرتا ہے، اس کا کیا؟ اگر کسی جج کی کسی کے ساتھ ذاتی عداوت کی بنیاد پہ، ذاتی کینی اور بغض کی بنیاد پہ، یا ذاتی اس کی وجہ سے کسی ایشو کی بنیاد پہ وہ پبلک کو، ایک بچے کو پتہ چل رہا ہے یہ باعث ہے، اور یہ ایک ان کے اندر ایک اب یہی تو ہمارا اسد صاحب بنیادی جو ہمارا ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، نقطہ یہی تھا کہ فیصلے پہ کرٹیسزم کریں، لیکن جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں فلاں جج باعث ہے، فلاں ایسے ہے، تو دیٹ مینز کہ آپ پریشرائز کر رہے ہیں۔